سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا جب وقت قریب آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب جو ہے وقت بالکل قریب پہنچا ہے، تو فوراً سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد آنے والے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اب دنیا سے رخصت ہونے کا میرا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لہٰذا ریاست کے یہ امور ہیں جو آپ کو سنبھالنے ہیں اور ان کی انجام دہی آپ کے ذمے آ رہی ہے، اور اس طریقے سے میرا جو تجربہ ہے تو اس طریقے سے اس کو آپ نے نبھانا ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھی، جو وصیتیں تھیں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتیں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور حضور کا وصال ہو چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت کے عہدے کے اوپر آتے ہیں اور خلافت کی جو ہے زمام کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے اور لوگوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ شام کی طرف اتنی جو فتوحات نصیب ہوئی ہیں یہ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی بدولت ہے، اگر اس جگہ پر کوئی اور ہوتا تو اتنی فتوحات نصیب نہ ہوتی۔ اور کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ عراق کی طرف اتنی جو فتوحات ہوئی ہیں، اتنا اسلام کا بول بالا ہوا ہے، اس کے اندر حضرت مثنیٰ بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اگر حضرت مثنیٰ بن خارجہ یہاں پر نہ ہوتے عراق کی طرف تو اتنی فتوحات نصیب نہ ہوتی۔ یعنی دین اسلام کے اندر جو فتوحات ہوئی ان کو حضرت خالد بن ولید، حضرت مثنیٰ بن خارجہ کی شخصیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان چیزوں کے اندر، جن چیزوں کے اندر توحید عقائد کے اندر تھوڑی سی لچک آ رہی ہو، اتنے سخت ہوتے تھے کہ فوراً اس کو تبدیل کر لیتے تھے تاکہ آگے چل کر اس کے اندر اضافہ نہ ہو جائے اور لوگوں کے عقائد بگڑ نہ جائیں۔ دین اسلام کی سربلندی کے اندر سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہوتی ہے، شخصیات کا کوئی اس کے اندر عمل دخل اتنا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اس نظریات کو بدلنے کے لیے فوراً پہلا کام یہ کیا کہ ایک خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھتے ہیں کہ اے سپہ سالار، اے خالد بن ولید، آپ کی طرف یہ میں خط بھیج رہا ہوں، اس خط کو پڑھتے ہی فوراً آپ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں اور آپ کی سپہ سالاری کے جو بھی کام تھے وہ آپ کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیں گے۔ اور یہی خط کچھ وقت کے بعد حضرت مثنیٰ بن خارجہ کی طرف جاتا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے بالکل دستبردار ہو جائیں اور اپنے اختیارات چھوڑ دیں۔ آپ کے سارے اختیارات منتقل کیے جاتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اب لوگوں کے ذہن صاف ہو گئے کیونکہ یہ سپہ سالار تبدیل ہوئے اور فتوحات کی رفتار جو پہلے تھی اس سے بھی بڑھ گئی، تو لوگوں کے ذہن صاف ہو گئے کہ اسلام کی سربلندی کے اندر کسی شخصیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ساتھ ہی آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پہنچتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے جب بھی آپ کو موقع ملے تو ان کو نکالی دے کر جزیرۃ العرب کی مقدس زمین کو ان کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر حالات بھی کچھ اس طرح تھے کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کی عادت بن چکی تھی کہ جو بھی کوئی لشکر اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا تھا، کوئی سازش کرتا تھا، تو یہ بھی اس کے اندر کود پڑتے تھے، ان کو پیغام بھیجتے تھے کہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، یہاں زمین کے ایک ایک چپے چپے کا ہمیں علم ہے، رہنمائی ہم کریں گے، رہبری ہم کریں گے، آپ اپنا لاؤ لشکر تیار کر کے آؤ،
جتنی ہم سے ہو سکی تمہاری مدد کریں گے اور ان مسلمانوں کا اس دنیا سے نام مٹا کر رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے سے تنگ آ چکے تھے، اسی وجہ سے فوراً حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر ان کے سرداران کو جمع کر کے پیغام دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حدود اس جزیرۃ العرب کی جو حدود ہیں ان سے باہر آپ جا کر دیکھیں، جو زمینیں آپ کو بہتر لگیں وہ زمینیں آپ کو عطا کریں گے، جتنی آپ کی زمینیں ہیں اس سے زیادہ زمینیں دیں گے، جو آپ کے بنے ہوئے مکان ہیں اس سے اچھے مکان آپ کو بنا کر دیں گے، لیکن اب جزیرۃ العرب کے اندر رہنے کی تمہارے لیے ایک ذرے برابر کی گنجائش نہیں۔